بسم اللہ الرحمن الرحیم باب رفع معرفت لیلۃ القدر لطلاع الناس۔ یہ باب اس بیان میں کہ لوگوں کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے شب قدر کی معرفت کا اٹھا لینا، شب قدر کی معرفت کا اٹھا لینا، شب قدر کا نہیں، شب قدر کی معرفت کا۔ معرفت کی قید اسی لیے ہے تاکہ یہ گمان نہ ہو کہ شب قدر بالکلیہ اٹھا لی گئی ہے۔ شب قدر نہیں اٹھائی گئی بلکہ شب قدر کی تعیین کی معرفت اٹھائی گئی۔ کیوں؟ لطلاع الناس، لوگوں کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حمید قال حدثنا انس عن عبادة بن صامت قال خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاعا رجلان من المسلمین فقال خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر فتلاعا فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی خالد ابن حارث نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حمید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے روایت کی حضرت عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی، شب قدر کی خبر دینے کے لیے نکلے۔ فطلع رجلان من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے دو مردوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس میں ہوا؟ وہ پہلے گزر چکا، عبداللہ ابن ابی حضرت اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان۔ کعب ابن مالک کا قرض تھا عبداللہ ابن ابی حضرت پر، انہوں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا اور اس مطالبے میں کچھ آواز غیر اختیاری طور پر بلند ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور کعب ابن مالک سے فرمایا، کعب اتنا کم کر دو، یعنی آدھا اپنا قرض ختم کر دو۔ تو انہوں نے کہا، فعلت یا رسول اللہ، میں نے کر دیا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت سے فرمایا، قم فقضی، کھڑے ہو جاؤ اور جو آدھا قرض باقی ہے یہ ادا کر دو۔ لیکن غیر اختیاری طور پر جو آواز بلند ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے، تو اشتغال بالمتخاصمین کی وجہ سے شب قدر کی تعیین بھلا دی گئی۔ اور ایک قول یہ کہ معنی یہ کہ شب قدر کی برکت اس سال میں اٹھا لی گئی، اور ایک قول یہ کہ رفعت کا مطلب یہ کہ جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کو
زمین سے اٹھا لیا گیا شب قدر نے۔ اب حدیث پاک سنیے، فَطَلَعَ رَجُلَانِ، تو مسلمانوں میں سے دو مردوں میں اختلاف ہو گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا کہ تم کو شب قدر کی خبر دوں۔ فَطَلَعَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، تو فلاں اور فلاں میں اختلاف ہو گیا، فَرُفِعَتْ، تو شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شب قدر کی معرفت اٹھانے کا سبب دو مردوں کا جھگڑا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اریت لیلۃ القدر ثم ایقظنی اہلی فنسیتها، کہ مجھے لیلۃ القدر شب قدر دکھا دی گئی، پھر مجھے میرے گھر والوں نے اٹھایا تو میں اس کو بھول گیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کے معرفت کے اٹھانے کا سبب وہ نسیان ہے، اور اس حدیث سے جو آپ نے پڑھی یہ معلوم ہوا کہ شب قدر کی تعیین اٹھانے کا سبب وہ دو مردوں کا جھگڑا ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ دونوں سبب ہوں، بہی طور کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں جو خواب ہے تو وہاں پر سبب نسیان اہل خانہ کا بیدار کرنا ہو، اور جو حضرت عبادہ ابن صامت کی روایت ہے تو ہو سکتا ہے کہ سبب نسیان مخاصمہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نسیان معرفت شب قدر سے یہ دو سبب کی وجہ سے واقع ہوا ہو، مخاصمت کی وجہ سے بھی اور بیدار کرنے کی وجہ سے بھی۔ اب رہا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی سے شب قدر کی تعیین کا علم اٹھا لیا گیا اس سال، تو کیا شب قدر کی تعیین کا علم اس کے بعد حضور کو دیا گیا؟ تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ روی عن ابن عیینہ انہ علم بعد ذلک بتعیینها، کہ حضرت سفیان ابن عیینہ سے مروی ہے کہ اس کے بعد شب قدر کی تعیین کا علم آپ کو عطا فرمایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور قریب ہے کہ شب قدر کی تعیین کا علم اٹھا لینا اور اب شب قدر کی تلاش اور جستجو تمہارے لیے بہتر ہو، اب تمہارا عمل بڑھ جائے اور متعدد راتوں میں تمہارا عمل ہو شب قدر کی تلاش میں، وہ اس اعتبار سے بہتر ہے اس کا اٹھا لینا۔ یعنی اگر یہ بتایا جاتا کہ شب قدر فلاں رات ہے تو اس رات کے علاوہ میں دوسری راتوں میں تمہارا عمل کم ہوتا اور شب قدر ہی میں زیادہ ہوتا، اور جب شب قدر کی معرفت اٹھا لی گئی تو تمام راتوں میں عمل میں کوشش کرو گے کہ شب قدر میں ہمارا عمل واقع ہو جائے۔ فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تو اب تم شب قدر کو تلاش کرو 29ویں شب میں، 27ویں شب میں اور 25ویں شب میں۔
باب العمل فی العشر الاواخر من رمضان، یہ باب اس بیان میں کہ رمضان کے آخری عشرہ میں عمل میں کوشش کرنا، من رمضان اور بعض نسخوں میں ہے فی رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں عمل میں کوشش کرنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی یعفور عن ابی ضحی عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرا وأحيا ليلا وأيقظ أهلا۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ میزر، ازار کو میزر کمر بند کو مضبوط باندھنا، رات میں بیدار رہنا اور گھر والوں کو بیدار کرنا، یہ آخری عشرہ کے عمل سے ہے۔ اس حدیث کے راوی 6 ہیں، ایک علی ابن عبداللہ جو ابن مدینی کے نام سے مشہور ہیں، دوسرے سفیان ابن عیینہ، تیسرے ابو یعفور، ان کا نام عبد الرحمن بن عبید بکائی عامری ہے، چوتھے ابو ضحی مسلم ابن صبیح، پانچویں مسروق ابن اجدع، چھٹے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث میں روایت التابعی عن التابعی ہے، اس لیے کہ ابو یعفور یہ تابعی صغیر ہیں اور مسروق یہ تابعی کبیر ہیں، اور اس میں روایت صحابیہ سے۔ صحابیہ کون؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم اذا دخل العشر، جب رمضان کا عشرہ اخیرہ آتا، شد مئزرا، تو آپ اپنے ازار کو مضبوط باندھ لیتے، یا تو یہ کنایہ ہے ترک جماع سے، اور یہ عبادت میں مستعد ہو جاتے، اور جتنی عبادت کرنے کی عادت تھی اس سے زیادہ آپ عبادت کرتے، اور یہ دونوں کام کرتے، ترک جماع بھی ہوتا اور عبادت میں پہلے سے زیادہ کوشش بھی ہوتی۔ فرمایا کہ وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور عشرے رمضان کی عشرے آخرہ میں اجتہاد سے رات کو بیدار رہتے، اور وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل کو بیدار کر دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کو بیدار کر دیتے کہ وہ عبادت کریں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اعتکاف میں مسجد میں ہوتے،
اور اہل خانہ اپنے گھروں میں ہوتے تو پھر انہیں بیدار کیسے کرتے؟ اس سے حدیث تو معلوم ہوتا کہ وہ سرکار ان کے ساتھ گھر میں تھے۔ تو جواب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بیدار کرنا اس وقت ہو جب کہ آپ کسی حاجت کی وجہ سے گھر تشریف لائیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں بھرپور کوشش کرتے۔ احیا لیلا، اپنی رات کا احیا فرماتے۔ رات کے احیا سے مراد یہ ہے کہ جب رات میں عبادت کے لیے بیدار ہوتے تو گویا کہ آپ نے اس رات کو زندہ کر دیا، اس لیے کہ نیند نصف موت ہے۔ اسی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے لوگو اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، یعنی رات بھر سوتے مت رہا کرو بلکہ عبادت بھی کیا کرو۔ اگر رات بھر سوتے رہے تو گویا کہ تم اموات کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہارے گھر قبروں کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہ جو فرمایا کہ سرکار رات میں عبادت کرتے تو اس سے مراد ہے رات کے اکثر حصے میں، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ ما علمت قام لیلۃ حتی الصباح، میں نے سرکار کو یہ نہیں جانا کہ حضور نے پوری رات قیام کیا ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پوری رات عبادت کرنا اور یہ اکثر حصے میں عبادت کرنا مستحب ہے، اور جو ہمارے علماء نے فرمایا یکرہ قیام اللیل تو اس کا معنی یہ کہ پوری رات، ہمیشہ پوری رات بیدار رہنا، یہ مکروہ ہے۔ ایک یا 2 راتیں یا 10 راتیں اگر جاگ کر عبادت کی تو اس میں کراہت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور روایت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں عبادت میں وہ کوشش کرتے جو اس کے غیر میں کوشش نہیں فرماتے۔ اور حضرت زینب بنت سلمہ کی روایت میں ہے کہ جب رمضان کے 10 دن باقی رہتے تو یدعو احدم من آلہ یطیق القیام الا قاما، کہ گھر میں سے جس میں بھی گھر والوں میں جن میں بھی قیام کی استطاعت ہوتی سب کو حضور بیدار فرماتے تھے۔ ابواب الاعتکاف، اعتکاف کے ابواب۔ باب الاعتکاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد کلہا، لقوله ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ ایک بات یاد رکھیں کہ لغت میں اعتکاف کا معنی آتا ہے مطلقاً ٹھہرنا، اور کسی جگہ پر قیام کو لازم پکڑ لینا، اور شرعاً اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ تقرب الی اللہ کے طور پر مخصوص صفت پر مسجد میں اقامت اختیار کرنا اور مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے
شرعاً. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ اگر محلے میں سے کسی بھی ایک شخص نے مسجد میں اعتکاف کر لیا تو اہل محلہ بری ہو گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت تک، حیات ظاہری کے آخر تک آپ نے اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا. اور یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ اعتکاف ہر اس مسجد میں صحیح ہے جس میں نماز ہوتی ہو، اور ایسی مسجد جس میں کہ باقاعدہ امام اور مؤذن ہو، اعتکاف کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن اعتکاف صحیح ہر ایک مسجد میں ہے. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف مستحب. اگر اعتکاف کی زبان سے منت مانی تو یہ اعتکاف واجب ہے. سنت رمضان کے پورے عشر اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں داخل ہو، اور 30ویں رمضان کے غروب کے بعد یا 29 تاریخ میں چاند ہونے کی صورت میں مسجد سے نکلے. یہ اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ ہے، کفایہ. اور جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے تو یہ مستحب ہے. اور اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت ادا نہ ہوئی. اعتکاف سنت رمضان کی آخری عشرہ میں ہوتا ہے. اس کے لیے اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے. اور اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت میں معتکف کو مسجد سے بلا عذر نکلنا گناہ ہے. اگر نکلا، اگرچہ بھول کر نکلا، اعتکاف جاتا رہا. معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں. ایک حاجت طبعی جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی حاجت ہو. مگر غسل اور وضو میں نکلنے کی شرط یہ کہ مسجد میں نہ ہو سکے. اور اگر مسجد میں وضو اور غسل کی جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اجازت نہیں. قضاء حاجت کے لیے گیا تو طہارت کے بعد فوراً واپس چلا ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری حاجت شرعی جیسے عید اور جمعے کے لیے مسجد سے جانا. معتکف کو اپنی بیوی سے جمع کرنا، بوسہ لینا، چھونا، گلے لگانا حرام ہے. جمع قصدن ہو یا بھول کر، بہرحال اعتکاف فاسد ہو جائے گا. یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتلام ہو جانے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا. معتکف مسجد میں کھائے، سوئے، پیے، ان امور کے لیے اگر مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف جاتا رہے گا. ہاں اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل کے لیے جانا جائز ہے اور جانا ضروری ہے. ہاں صرف تنظیف و تبرید کے لیے غسل کرنے کی نیت سے گیا تو اس کی اجازت نہیں ہے.
اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک، اور یہی مذہب حضرت علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، امام شافعی، امام ابراہیم نخعی، مجاہد، قاسم ابن محمد، نافع، حضرت سعید ابن مسیب، امام اوزاعی، امام زہری، سفیان ثوری وغیرہ کا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داود شریف میں ہے، لا اعتکاف الا بصوم، اور اعتکاف سے مراد اعتکاف واجب ہے۔ اعتکاف جو کہ مستحب ہے، اس میں روزہ شرط نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی ایک حدیث مبارک آئے گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام جعرانہ میں حنین سے واپسی پر کہا تھا، یا رسول اللہ کنت نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاوفِ بنظرک، اپنی نظر پوری کرو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف تو بغیر روزے کے صحیح ہے، اس لیے کہ نظر یہ مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، اور رات میں روزہ نہیں ہوگا۔ رات محل ظرف صوم نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف تو ہوا نظر کا جو اعتکاف واجب ہے، لیکن روزہ نہیں ہوا۔ جواب یہ ہے کہ مسلم شریف میں جو عبارت ہے حدیث کی وہ یہ ہے کہ نظر تو فی الجاہلیت ان اعتکف یومن من المسجد الحرام، وہ یومن کا لفظ ہے، اور نسائی شریف میں یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرض کیا تھا یا رسول اللہ انی نظرت ان اعتکف فی الجاہلیہ، فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعتکف و یصوم، یہاں پر یصوم کا لفظ ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظر تھی وہ رات اور دن کی تھی، رات اور دن کی، اور دن جو ہے وہ روزے کا محل ہے۔ اور ذخیرہ میں یہ کہا کہ ابتدائی اسلام میں رات میں بھی روزہ ہوتا تھا، تو شاید سرکار نے جو فرمایا کہ او فی بنظرے کا، تو رات میں اعتکاف مسجد حرام میں ہوگا، اور وہ اعتکاف روزے کے ساتھ تھا۔ یہ رات کے روزے کے منسوخ ہونے سے پہلے کے کا واقعہ ہے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دور جاہلیت کی نظر کے پورا کرنے کی جو بات تھی یہ امر و استحباب پر محمول ہے، لأن الاسلام یجب ما قبل اسلام، تو باسبق کے سارے چیزوں کو مٹا دیتا ہے، تو لا محالہ یہ نظر وجوب کے لیے، نظر کے پورا ہونے کا حکم وجوب کے لیے نہیں تھا بلکہ
ابواب الاعتکاف یعنی ہذہی ابواب الاعتکاف، باب الاعتکاف فی العشر الاواخر، یہ باب اس بیان میں کہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہو، والاعتکاف فی المساجد، اور اعتکاف فی المساجد کلہا، اعتکاف ساری مساجد میں، والاعتکاف فی المساجد کی قید اس لیے ہے کہ اعتکاف غیر مساجد میں صحیح نہیں ہے، اور اعتکاف فی المساجد صیغہ جمع کے ساتھ فرمایا اور پھر اس کی تاکید کلہا سے کی، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اعتکاف کرنا کسی مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس میں حضرت حذیفہ کا قول یہ تھا کہ لا اعتکاف الا فی المسجد الثلاثہ، مسجد مکہ والمدینہ والاقصی، اور سعید ابن مسیب نے فرمایا لا اعتکاف الا فی مسجد نبی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لا اعتکاف الا فی المسجد الحرام و مسجد المدینہ۔ اور ایک جماعت کا قول یہ کہ اعتکاف اسی مسجد میں صحیح ہے جس میں کہ جمعہ قائم ہے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی اور حضرت عروہ ابن زبیر، عطا، امام حسن بصری اور امام زہری سے ہے، اور یہ قول امام مالک کا ہے۔ اور ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اور یہ حضرت ابراہیم نخعی سے بھی مروی ہے، ابو سلمہ سے بھی، شعبی سے بھی، اور یہی قول امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور سفیان ثوری کا ہے۔ چاہے اس مسجد میں جمعہ قائم ہو یا نہ ہو، یا جماعت کی مسجد ہو یا بغیر جماعت کی مسجد ہو۔ ہاں، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ افضل اعتکاف وہ ہے جو مسجد حرام میں ہو، اور پھر مسجد نبوی میں، پھر مسجد بیت المقدس میں، پھر مسجد جامع میں، پھر اس مسجد میں جس میں کہ نمازی زیادہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت اعتکاف کرے گی تو اپنے گھر میں اس نے جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے معین کی ہے اسی میں اعتکاف کرے گی۔ مسجد میں عورت کا اعتکاف مکروہ اور ممنوع ہے۔ اور ایک بات یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر مرد حالت اعتکاف میں ہے تو اس کے لیے اپنی بیوی سے مجامعت جائز نہیں ہے، اور بلا اجازت اور حاجت، چاہے حاجت طبعی ہو کہ حاجت شرعی، اسے اپنے گھر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی حاجت کی وجہ سے گیا تو جتنی دیر میں حاجت پوری ہو اتنی دیر ہی گھر میں رہے، پھر واپس مسجد میں آ جائے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لقولہ تعالی،
ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو تو اپنی بیویوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اعتکاف کی حالت میں عورت سے قربت اور بوس و کنار حرام ہے۔ ہاں حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابن وهب عن يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے۔ امام بخاری کے شیخ ہیں اسماعیل ابن عبداللہ، یہ اسماعیل ابن ابی اویس کے نام سے مشہور ہے، اور ابو اویس کا نام عبداللہ مدنی ہے جو امام مالک ابن انس کے بھانجے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حدثنی ابن وہب عبداللہ ابن وہب مصری ہیں، عن یونس ابن یزید ابن ابی نجاد ایلی ہیں۔ حضرت نافع نے انہیں خبر دی عبداللہ ابن عمر سے روایت کر کے کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ فلم یعتکف عاماً، تو آپ نے ایک سال اعتکاف نہیں کیا، تو آئندہ سال اعتکاف 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی قبضہ اللہ تعالی۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ ابن زبیر عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے روایت کیا عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے حضرت عروہ ابن زبیر سے، انہوں نے عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا دنیا سے جانا اور اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کا اعتکاف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کا حکم یہ مستمر رہا آپ کے بعد، یہاں تک کہ عورتوں کے حق میں بھی۔ اور یہ اعتکاف نبی کریم علیہ السلام کے خصائص سے نہیں ہے۔ ہاں
اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ امام اعظم کے نزدیک عورت کا اعتکاف اس کی مسجد بیت میں صحیح ہے۔ مسجد بیت وہ جگہ جو اس نے اپنے گھر میں اپنی نماز کے لیے معین کی ہو۔ ہاں، مرد کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف جائز نہیں ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، انہوں نے روایت کیا یزید ابن عبداللہ ابن ہاد نے، انہوں نے روایت کی محمد ابن ابراہیم ابن حارث تیمی نے، ان سے روایت کی انہوں نے روایت کی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، انہوں نے روایت کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے عشر اوسط میں اعتکاف کرتے تھے۔ فاعتکف عاما، تو نبی کریم علیہ السلام نے 1 سال اعتکاف کیا، یہاں تک کہ یا 21ویں رمضان کی رات تھی، یا 21ویں رات تھی، تو آپ نے، اور یہی وہ رات تھی 21ویں رات کہ جس کی صبح کو آپ اپنے اعتکاف سے نکلتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف معی، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا، فلیعتکف العشر الاواخر، تو اس کو آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ وقت اریت هذه اللیلہ ثم انسیتها، مجھ کو یہ رات دکھائی گئی اور پھر مجھ کو یہ رات بلا دی گئی۔ وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین من صبیحتها، اور میں نے اپنے کو دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں اس کی صبح کو کیچڑ میں، پانی اور مٹی میں، گیلی مٹی میں۔ فالتمسوها فی العشر الاواخر، تو تم اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ والتمسوها فی کل وتر، اور اس کی تلاش ہر طاق رات میں کرو۔ فمطرت السماء تلک اللیلہ، اس رات بارش ہوئی۔ وکان المسجد علی عریش، اور مسجد کی چھت تھی۔ فالمسجد، تو مسجد کی چھت ٹپکی۔ فبصرت عینایا رسول اللہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر 21ویں صبح کو سجدے میں گیلی مٹی پر سر رکھنے کی وجہ سے، پیشانی رکھنے کی وجہ سے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر پانی کا اثر دیکھا۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ کہ عشرہ آخرہ میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ باب الحائض ترجل المعتکفہ، یہ بات اس بیان میں کہ عورت اپنے شوہر کے بالوں میں کنگھا کرے اس حال میں کہ مرد معتکف ہو، یعنی حائضہ عورت کو کے لیے جائز ہے کہ وہ معتکف کے بالوں میں کنگھی کرے۔ ترجلو یہ ترجیل سے ہے، ہاں کنگھی کرے۔ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِض، اس حدیث میں جو راوی ہیں یحییٰ قطان ہیں، ہشام ابن عروہ ابن زبیر ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، انہوں نے روایت کیا ہشام سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی میرے والد عروہ ابن زبیر نے کہ انہوں نے روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضرت ام المؤمنین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف اپنا سر جھکا دیتے اور آپ اس حال میں تھے کہ مسجد میں معتکف تھے۔ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِض، تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں کنگھا کرتی اس حال میں کہ میں حائض ہوتی، حالت حیض میں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت اگر حالت حیض میں ہو تو اسے مرد کے کنگھا کرنا جائز ہے۔ ہاں، اور ایک روایت میں کانا یاتینی وہو معتکف فی المسجد فیتکئ علی باب حجرتی فاغسل راسہ وسائرہ فی المسجد، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں اعتکاف معتکف ہوتے تو میرے حجرے کے دروازے پر ٹیک لگا دیتے تو میں آپ کا سر دھوتی اور آپ کے سارے جسم کو دھوتی۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ معتکف کا لفظ ہے، اور اس روایت میں وہ مجاور فی المسجد ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مجاورت اور اعتکاف ایک ہی چیز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنگھی کرنا یا معتکف کے جسم کو دھونا یہ مکروہ نہیں ہے، ہاں مگر مسجد میں دھونا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ وہ معتکف اپنا سر باہر نکال دے۔ اس سے ایک بات اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنا سر مبارک نکال دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معتکف کو کھانا پینا سونا بات چیت کرنا تیل لگانا یہ جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنا سر مسجد کے دروازے کی طرف نکال دے تو اس کے گھر والے اس کے سر کو دھوئیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حائض کا بدن پاک ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا ہاتھ عورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد میں بعض صحابہ کرام ہمیشہ رہتے تھے
تو جب آپ حضور کے سر کو دھوتی تو لا محالہ حضور آپ کے تو صحابہ کرام کی نظر آپ کے ہاتھ پر پڑتی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف غیر مسجد میں صحیح نہیں ہے. ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بالوں میں کنگھی کے لیے باہر نکلتے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف سر کا باہر نکال دینا یہ کل نکالنے کے کل جسم باہر نکالنے کے قائم مقام نہیں ہے. اس لیے قسم کھائی واللہ لا ادخل بیتا فادخل راسا، تو اور صرف اپنے سر کو داخل کیا تو حانس نہیں ہوگا. باب لا يدخل البیت الا لحاجہ، یہ باب اس بارے میں کہ معتکف گھر میں داخل نہیں ہوگا مگر کسی ضرورت کی وجہ سے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث عن ابن شہاب عن عروہ وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة اذا كان معتکفا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے روایت کی ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عروہ ابن زبیر اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام اپنا سر مبارک میری طرف جھکا دیتے، بڑھا دیتے، اور آپ مسجد میں تھے. آپ مسجد میں ہوتے فأرجلہ، تو میں حضور کے بالوں میں کنگھا کرتی. وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، اور حضور گھر میں صرف حاجت کی وجہ سے داخل ہوتے. جبکہ حضور اعتکاف میں ہوتے تو حاجت جب ہوتی تبھی گھر میں داخل ہوتے. ہاں، مطابقت ترجمۃ الباب سے اس جملے میں وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، اس حدیث کی تخریج امام مسلم نے کتاب الطہارت میں کی ہے، اور امام ترمذی نے بھی کی ہے، نسائی نے بھی کی ہے، ابو داود نے بھی کی ہے. یہ روایت عروہ ابن زبیر کی ہے اور عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ کی ہے، دونوں کی ہے. لا محالہ معتکف کو بلا ضرورت شرعی اور بلا ضرورت طبعی گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے. حاجت کیا؟ جیسے بول و براز، کہ بول و براز کے لیے جانا جائز ہے. البتہ اس کے علاوہ جیسے عیادت مریض یا شہود جنازہ، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مریض کی عیادت کے لیے جانا یا جنازے کی شرکت کے لیے جانا معتکف کو جائز نہیں ہے. اور اس کے لیے معتکف کے لیے مسجد ہی میں رہنا ہے. ہاں، مسجد میں رہ کر کے وہ عبادت، ذکر، اوراد کے علاوہ لوگوں کے ساتھ اگر کلام مباح کرے تو یہ بھی جائز ہے. کھانے پینے کے لیے یا سونے کے لیے یا مریض کی عیادت کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے. اگر نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، چاہے بھول کر ہو یا دھوکے سے ہو. ہاں، اگر
اس کو زبردستی نکالا گیا یا مسجد منہدم ہو گئی اور دوسری مسجد میں چلا گیا تو استحساناً اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ دوسری مسجد میں 5 صورتوں میں معتکف کو جانا جائز ہے۔ پہلی صورت تو یہ کہ مسجد منہدم ہو جائے، دوسرا یہ کہ وہ مسجد والے متفرق ہو جائیں اور وہاں اس کے پاس کوئی نہ رہے، تیسرا یہ کہ اس کو بادشاہ نکالے زبردستی، اور پانچواں یہ کہ اس کو ظالم کوئی نکال دے، چوتھا اور پانچواں یہ ہے کہ اس کو اپنے جان یا مال پر دشمنوں کا خوف ہو۔ اعتکاف شرع معظم میں امام نووی نے فرمایا کہ اعتکاف واجب میں وہ نہ مریض کی عیادت کرے گا اور نہ جنازے کے لیے نکلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسے ہی بغسل جو تنظیف و تبرید کے لیے ہو، خالی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی نکلنا جائز نہیں ہے۔ باب غسل المعتکف، یہ باب ہے معتکف کے غسل کے بیان میں، یعنی جائز ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یباشرونی وانا حائض۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے روایت کی منصور ابن معتمر سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے اسود ابن یزید سے، انہوں نے روایت کی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ حضور مجھ سے مباشرت فرماتے اور میں حالت حیض میں ہوتی، اور حضور اپنا سر مبارک مسجد سے نکالتے اس حال میں کہ حضور معتکف ہوتے، تو میں حالت حیض میں سرکار کے سر مبارک کو دھوتی تھی۔ ہاں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ معتکف کے سر کو دھونا جائز ہے، لیکن غسل کے لیے اگر غسل فرض نہ ہو تو معتکف کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ باب الاعتکاف لیلا، یہ باب اس بارے میں کہ رات میں اعتکاف، یعنی یہ باب یہ باب دن میں اعتکاف نہ کرے، رات میں اعتکاف کرے تو اس کے حکم کے بیان میں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ ابن سعید عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت في الجاہلیہ ان اعتکف لیلة من المسجد الحرام في المسجد الحرام قال فأوفي بنظرك۔ فرماتے ہیں امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، انہوں نے عبید اللہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی نافع نے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں رات میں اعتکاف کروں گا، تو حضور نے فرمایا فَأَوْفِ بِنَظَرِكَ، اپنی نظر پوری کر لو، اپنی نظر پوری کر لو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رات میں اعتکاف کرنا صحیح ہے، یہی ہے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں رات میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ اس سے بعض لوگوں نے جیسے علامہ کرمانی، انہوں نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ صحت اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ رات روزے کا ظرف نہیں ہے۔ تو اگر
روزہ شرط ہوتا تو حضور روزے کا حکم بھی دیتے. تو اس کا جواب یہ کہ مسلم شریف میں جو عبید اللہ سے روایت ہے اس میں یہ کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے نظر مانی تھی ان اعتکف یومن، لیلہ کی جگہ پر یومن کا ذکر ہے. اور ابن حبان نے دونوں روایتوں میں تطبیق دی کہ آپ نے دن اور رات دونوں میں اعتکاف کی نظر مانی تھی. تو جس نے لیلہ بولا اس کی مراد رات دن کے ساتھ ہے، اور جس نے یومن بولا تو یوم سے مراد دن رات کے ساتھ ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے دن اور رات دونوں کی نظر مانی تھی. اس لیے نسائی شریف میں جو روایت ہے وہ یہ ہے فَأَمَرَهُ أَن يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ، فَأَمَرَهُ أَن يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ، صوم کا بھی حکم ہے. اور یہ بات میں نے پہلے بتا دی کہ دور جاہلیت کی نظر کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ جب اسلام ہی نہیں تھا تو نظر پورا کرنے کا حکم کیسا ہوگا. تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد فَأَوْفِي نَظَرَهُ بِنَظَرِهِ، یہ امر وجوب کے لیے